نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آیت نمبر 26 فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال بیان فرمائے۔ پس منظر میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں لوگوں کو فہم دینے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے اپنی مخلوقات میں سے چند کا ذکر فرمایا، مثلاً مکھی کا یا مچھر کا یا چونٹی کا، تو کفار مکہ اس کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اس میں یہاں مچھر کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ 2/3 قرآن، 2/3 قرآن تو اس سے پہلے مکے میں نازل ہو چکا تھا۔ سورہ حج مکی صورت ہے، نازل ہو چکی تھی۔ سورہ حج میں مکھی کا ذکر آیا۔ سورہ نمل نازل ہو چکی تھی، سورہ نمل میں چونٹی کا ذکر آیا۔ سورۃ النحل نازل ہو چکی تھی، سورہ نحل میں شہد کی مکھی کا بی کا ذکر آیا، تو اینٹس کا، بیز کا، ان چیزوں کا ذکر قرآن میں آیا۔ تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ کیسی مثالیں ہیں۔ دراصل کمی تقوی کی ہے۔ تقوی جب نہیں ہوتا تو بات سمجھ بھی نہیں آتی۔ تقوی آپ یوں سمجھیے کہ وہ صحیح فریم آف مائنڈ ہے جو قرآن کو سمجھنے کے لیے درکار ہوتا ہے، جس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ صراط مستقیم کا جو مسافر ہوتا ہے، تقوی اس کی سواری ہوتی ہے، اس کا وہیکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا کہ لوگوں کو صراط مستقیم مل جائے، لوگوں کو ہدایت مل جائے، لوگ سمجھ جائیں، سیکھ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک شفیق استاد کی طرح سے لوگوں کی ہدایت کا اور لوگوں کے علم کا بندوبست کیا۔ اگر ہم دنیا ہی میں اس چیز کو رکھ کر دیکھیں، استاد اور شاگرد کے رشتے کو، اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو پڑھاتے وقت یہ چاہے کہ شاگردوں کو بات سمجھ میں آ جائے، شاگرد سمجھ جائیں، اسٹوڈنٹس سمجھ جائیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے جس طریقے سے بھی ممکن ہوتا ہے وہ اپنی بات کو واضح کرتا ہے۔ ایسی مثالیں استاد دیتا ہے جو شاگرد کے لیے مفید ہوں، جو اسٹوڈنٹ کو فائدہ دیں، اس کے لیے بینیفیشل ہوں۔ وہ شاگردوں کو اپنے علم کی وسعت سے امپریس نہیں کرتا۔ اچھے استاد کی نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ اتنی اونچی ٹرمینالوجیز استعمال کرے کہ اس کے علم کی تو دھاک بیٹھ جائے شاگردوں پر اور شاگردوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ بات کیا کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے فائدے کے لیے قرآن کو نازل فرما رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ بات کو سمجھ جائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے علم سے لوگوں کو مروب نہیں کرنا چاہتا، لوگوں کو امپریس نہیں کرنا چاہتا اپنی نالج سے۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسی ایسی مثالیں دیتا کہ ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی، بول نہ پاتے آگے سے۔ لیکن اس کا ان کو خود کیا فائدہ ہوتا؟ تو ان کی ذہنی سطح کو، سننے والے کی ذہنی سطح کو، اس کے مینٹل لیول کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بات کی، اپنے علم کی وسعت کے حساب سے نہیں۔ اور مثال دینے کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس سے بات سمجھ میں آ جائے۔ تو بات کو سمجھانے کے لیے چاہے مکھی کی مثال دینی پڑے، چاہے مچھر کی مثال دینی پڑے، اللہ کیوں شرمائے؟ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا کریشن ہے۔ اور سورہ حج میں یہ چیلنج آ چکا ہے۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ سورہ حج نازل ہو چکی تھی، مصحف میں بعد میں آئے گی، تو وہاں یہ چیلنج آ چکا کہ یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگر سب کے سب مل جائیں۔
اور مچھر کی یا مکھی کی تخلیق پر اگر غور کریں تو کہیں سے بھی حقیر نہیں ہے، یہ کہیں سے بھی معمولی نہیں ہے، بہت کمپلیکیٹڈ، بڑی پرفیکٹ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ مچھر کی کمپاؤنڈ آئیز ہوتی ہیں، 100 آنکھیں ہوتی ہیں، میری اور آپ کی تو 2 آنکھیں ہیں، اس کی 100 آنکھیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے امیجز بنتے ہیں جو اس کے دماغ تک جاتے ہیں۔ جو وہ ڈنک مارتا ہے، پیئرس جو کرتا ہے، سٹنگ جو ہوتا ہے نا مچھر کا، تو آپ نے کبھی سرنج دیکھی ہے دنیا میں؟ جب آپ کہیں ٹیکا لگوانے جاتی ہیں تو وہ پیکنگ کھولتے ہیں، انٹچ بائی ہیومن ہینڈ، اس کا ڈنک یہ بالکل اسی طرح اسٹرلائزڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے اس کے سٹنگ کے اوپر، اور جب اس کو سٹنگ کرنا ہوتا ہے تو وہ غلاف پیچھے رول ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کا سٹنگ جو ہے وہ اس کا ڈنک نکل آتا ہے۔ ڈنک دراصل اندر سے خون چوسنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن خون چوسنے کے لیے پہلے سکن کو کاٹنا ہوتا ہے، تو اس کا جو اوپر والا اپر جو ہے، اوپر کا جبڑا، وہ آری کی طرح کام کرتا ہے، 100 کی طرح، تو یہ پہلے سکن کو کاٹتا ہے، اس کے بعد اس کا سٹنگ جو ہے وہ اندر جا کر پیئرس کرتا ہے۔ اب جو ہیومن میکینزم ہے، جو انسانی جسم کا نظام ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر تو کہیں خون نکلنا شروع ہو جائے تو فوراً WBCs آ جاتے ہیں نا، وائٹ بلڈ سیلز آ جاتے ہیں اور وہاں اس کو کلاٹ کر دیتے ہیں۔ اگر تو خون کلاٹ ہو گیا تو یہ خون سک نہیں کر سکے گا، نہیں خون چوس سکے گا، تو لہٰذا خون چوسنے سے پہلے یہ وہاں پر ایک اینٹی کلاٹنگ لکوڈ ڈالتا ہے، ایسا ایک یہ مایا ڈالتا ہے کہ جو خون کو جمنے نہ دے، کلاٹ نہ ہونے دے، اس کے بعد وہاں سے وہ خون چوس کر اور اپنا پیٹ بھر لیتا ہے۔ یہ تو چند ہی چیزیں ہیں۔ آپ لوگوں نے ہارون یحییٰ کا نام سنا ہوگا، یہ ان کی کتاب کا کسی نے ٹرانسلیشن کیا ہے عقل والوں کے لیے، فار مین آف انڈرسٹینڈنگ۔ تو یہ اگر آپ کو کہیں مل جائے، اپنے بچوں کو ذرا آپ اس میں سے باتیں بتائیے اور سنائیے، تو اللہ کی عظمت کا انسان کو احساس ہوتا ہے واقعی۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ مچھر کہاں سے حقیر ہے، کہیں سے حقیر نہیں۔ میں نے تو آپ کو صرف چند باتیں بتائی ہیں، کیا کچھ اس کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی صنائی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری نظر آتی ہے کہ انسان کی عقل حیران ہو جائے۔ تو اللہ کیوں شرمائے مچھر کی مثال بیان کرنے سے؟ فما فوقہا، اور جو اس کے اوپر ہے، اوپر سے مراد ہے جو اس سے بھی کمتر چیز ہے۔ ملیریل پیراسائٹ ہم کہہ لیں، کتنا ٹائنی مچھر کے پیٹ میں ہوتا ہے نا ملیریل پیراسائٹ، اور ایک اور مخلوق ہوتی ہے چھوٹی سی ٹک جیسی چیز۔ مچھر تو میرا اور آپ کا خون چوستا ہے نا، اور وہ مچھر کا خون چوستی ہے، اتنی ٹائنی چیز، فما فوقہا۔ تو لوگوں نے جب 1400 سال پہلے پڑھا ہوگا تو سوچا ہوگا کہ فما فوقہا تو ایسے ہی ذرا بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، لیکن اللہ ایگزیجریٹ نہیں کرتا، اللہ کبھی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان نہیں فرماتا۔ جب فرمایا فما فوقہا، اس زمانے کا انسان نہ سمجھا، آج کا انسان سمجھ گیا کہ ہاں مچھر سے بھی چھوٹی ایک مخلوق ہے، وہ بھی انتہائی حیرت انگیز، اس کا بھی پورا نظام ہے۔ اب ایسی مثالیں جب اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، جن کو ہدایت چاہیے ہوتی ہے، ان کا رد عمل، ان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، اور جن کو ہدایت سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، ان کا رد عمل، ان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے۔ پتہ چلا کہ مومن کسی چیز کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا، کبھی نہیں، کسی بات کو، کسی کے کلام کو وہ حقیر نہیں سمجھتا، چاہے بات مچھر کی بھی ہو رہی ہو، وہ مچھر کو بھی حقیر نہیں سمجھتا۔ یہ ہے نا ڈیو رسپیکٹ، ہم جس کو کہیں، اللہ کی مخلوق کی عزت کرنا، ان کا اکرام کرنا، یہ مومن ہونے کا حصہ ہے۔ اور جب وہ مثالیں سنتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ یہ انداز آپ دیکھیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تکبر کے ساتھ، ناک چڑھا کر، شکل بنا کر،
پرائڈ اینڈ ڈسڈین، ایروگنس کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ نے اتنی گھٹیا مثال کیوں دی. واٹ اے سلی تھنگ ٹو سے، نعوذ باللہ. یہ انداز چیزوں کی ظاہری شکل کو دیکھ کر فیصلہ کر لیا کہ یہ چھوٹی دیکھنے میں ہے تو چھوٹی ہی ہوگی. تکبر ہے ہی جہالت کی پیداوار. اگنورنس لیڈس ٹو پرائڈ. یاد رکھیں، کبھی پراؤڈ لوگوں کو دیکھ کے آپ ان سے متاثر مت ہوئیے گا، آپ ان پر ترس کھائیے گا، ان کی جہالت پر افسوس کیجیے گا. لا علمی کی وجہ سے ہی سمجھ بیٹھے کہ مچھر کے اندر کوئی کمال ہے ہی نہیں. کسی نے بہت خوب بات کہی ہے کہ عالم کے لیے، ایک انٹلیکچوئل کے لیے یا کسی ایکسپرٹ کے لیے ایک ذرہ بھی کائنات ہے. ٹائنی سا ذرہ، وہ بھی پوری یونیورس اپنے اندر رکھتا ہے علم کی. اور جاہل کے لیے ساری کائنات بھی ایک ذرہ ہے. جو اگنورنٹ ہے وہ ساری کائنات سے بھی متاثر نہیں ہوتا. ایک تو جہالت جس کی وجہ سے تکبر کا مظاہرہ کیا. دوسرے، ان کو نزول قرآن کے مقصد سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی. کفار بھی قرآن سنتے تھے بس اس پر کرٹیسائز کرنے کی خاطر، عیب کمزوریاں ڈھونڈنے کی خاطر اس کو پڑھتے تھے. کسی کی کہاوت ہے عربی زبان میں کہ میمانی لا یتعلمانی، 2 میم نہیں سیکھ سکتے. اور کون سے ہیں وہ 2 میم؟ مستحین و متکبر، شرمانے والا اور تکبر کرنے والا. تو حیا بہت اچھی چیز ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے حیا نہیں ہونی چاہیے. ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ مچھر کی مثال بیان فرمائے. سیکھنے سکھانے میں کوئی شرم، کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. یہ انسان کے لیے علم کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے چیز. اور دوسرے، تکبر نہیں سیکھنے دیتا. انہوں نے نہ سیکھنا چاہا، ان کے اندر تکبر تھا. انہوں نے عیب تلاش کرنا چاہا اللہ کے کلام میں، ان کو مل گیا ان کی اپنی مرضی کے مطابق. تھا تو نہیں، ان کو نظر آنے لگ گیا عیب، اس لیے کہ نیت ہی ان کی یہ تھی. تو جو ہدایت کی نیت سے پڑھے گا وہ ہدایت پا جائے گا قرآن سے. جو گمراہی کی نیت سے پڑھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. یہی بات فرمائی ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. فسق کا مطلب ہوتا ہے حد توڑ کر نکل جانا، کراسنگ دا باؤنڈریز. ایک اور مطلب ہوتا ہے برائی یا کمی کے ساتھ کسی چیز کا کسی چیز میں سے نکل جانا. تو یہ بہت براڈ اسپیکٹرم لفظ ہے. فسق لمٹس کراس کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور ڈیفیکٹ کے لیے بھی آتا ہے. چھوٹی نافرمانی سے لے کر چھوٹی چھوٹی ڈس اوبیڈینس سے لے کر کھلی بغاوت، اوپن ریبیلین تک کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اب جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ فرمایا آیت نمبر 27 الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. نقض، نون قاف ضاد، اس کا مطلب ہوتا ہے رسی کا بل نکال دینا، انوائنڈ کر دینا. ٹو انوائنڈ اے روپ، انڈو کر دینا کسی چیز کو. اللہ سے عہد کیا، پھر کیا کیا؟ انڈو کر دیا اس کو. اللہ کے عہد کو مضبوط نہ کیا. جب آپ رسی کو کھول دیتے ہیں تو رسی کمزور پڑ جاتی ہے نا. تو اللہ کے عہد کو انہوں نے کمزور کر دیا، کھول دیا. من بعد میثاقہ، پختہ کرنے کے بعد. پہلے کہا کہ ہاں ہم کریں گے، میثاق کیا اللہ سے. میثاق واو سا قاف مادہ ہے. ہم کہتے ہیں نا اردو میں وثوق کے ساتھ، میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں، یعنی کہ پورے یقین کے ساتھ.
پختگی کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہی ہوں. تو میثاق کا مطلب ہوتا ہے پختہ قسم، اوتھ، وہ قسم جو بہت شعور کے ساتھ کھائی گئی ہو. انگلش میں مختلف الفاظ آتے ہیں نا، پرومس یا اوتھ. اسی طرح ایک ہوتا ہے لفظ قسم، ایک ہوتا ہے میثاق. میثاق بڑی پختہ قسم، بڑی ایک شعور کے ساتھ جو کھائی گئی ہو. تو یہ اللہ کا عہد بھی نہیں نبھاتے اور یہ رحمی رشتوں کا بھی خیال نہیں کرتے، کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا. تو جب نہ حقوق اللہ ادا ہوں گے، نہ حقوق العباد ادا ہوں گے، نہ اللہ کو اس کا رائٹ دیں گے، نہ لوگوں کو ان کے رائٹس دیں گے، تو زمین میں فساد ہی فساد ہوگا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد مچا دیں گے اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب اگلی آیت میں ایک سوال آ رہا ہے، حیرت کا سا اظہار ہے. کفر کا ذکر ہم پڑھیں گے آیت 28 میں. کفر کے کئی لیولز ہیں، کئی درجے ہیں، کفر کے کئی شیڈز ہیں. ایک تو ہے کورا چٹا انکار کہ اللہ ہے ہی نہیں، ہم نہیں مانتے کہ اللہ ہے. ایتھیسٹ ہم جن کو کہیں، ان سے بھی خطاب ہے، کیسے کفر کرتے ہو. ایک کفر ہوتا ہے کہ کورا چٹا انکار تو نہیں ہے لیکن شک ہے، ایگنوسٹکس جن کو کہا جاتا ہے، ان کو شک ہے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں. ایک یہ بھی کفر کا درجہ ہے، کفر کا شیڈ ہے. ایک آج کل کہتے ہیں نا ڈائسٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ نے کائنات بنا دی، لیکن اب اللہ کا اس کے انتظام سے کوئی تعلق نہیں. اب جو نیچرل لاز ہیں، فزیکل کیمیکل لاز، ان کی بنیاد پر کائنات چل رہی ہے. اللہ اس سے ڈسکنیکٹڈ ہے، کائنات سے کٹ گیا، اس کو کوئی مطلب نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس پر کیا بیت رہی ہے، کس پر ظلم ہو رہا ہے، کون جیتا ہے، کون مرتا ہے. اللہ بالکل اس سے انڈیفرنٹ ہے، ان باتوں سے، اور اس کا تعلق نہیں رہا اب دنیا کے معاملات سے یا کائنات کے معاملات سے. یہ کفر کے شیڈز ہیں. پھر کفر یہ کہ اللہ کو مانا، یہ بھی مانا کہ ہاں اللہ قدیر ہے، لیکن اللہ کی بات نہ مانی. مختلف لیولز کو سامنے رکھیے، سبھی سے خطاب ہے. اور انداز میں بڑی حیرت ہے یہاں آیت 28 جو ہم پڑھیں گے کہ کمال ہے، تم کیسی باتیں کرتے ہو، تم کو اتنا ذہین بنایا، تم ایسی حماقت کی باتیں کرتے ہو. حسرت بھی ہے. اللہ کا کفر کر کے تمہیں کیا ملے گا بتاؤ. کسی کافر کو دیکھ کر بتائیں تو کہ وہ خوش ہے. جتنا کافر ڈپریس ہوتا ہے اتنا مومن کبھی ہو نہیں سکتا. اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہو اللہ کا انکار کر کے. ایک تو فائدہ بتاؤ کہ اللہ کو نہ مان کے تمہیں فائدہ کیا ملا ہے. اور کفر ناشکری کے معنوں میں بھی ہے کہ تمام نعمتیں اللہ نے دی ہیں، شکر نہیں بجا لاتے، حق ادا نہیں کرتے اللہ کی نعمتوں کا. آخرت کو نہ ماننا بھی کفر ہے. حساب کتاب کا یقین کیوں نہیں رکھتے؟ رکھو تاکہ تمہارا عقیدہ، تمہارا عمل درست ہو. فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا. وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، تم بے جان تھے. فاحیاکم، تو اس نے تم کو زندگی بخشی. ثم یمیتکم، پھر وہی تم کو موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. تم مانو یا نہ مانو تمہیں جانا ہے. تمہارے نہ ماننے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی. کیسے انکار کیا ہے تم نے اللہ کا، یا تم کیسے انکار کرتے ہو آخرت کا. اپیل بھی ہے اور اس میں دلیل بھی دی جا رہی ہے کہ دیکھو اپنی زندگی کو تو تم دیکھو. عام طور پہ کافر زندگی کے 2 سٹیجز کو تو جانتا ہے کہ ہم زندہ ہیں اور ہم مر جائیں گے. پہلے زندگی، اس کے بعد موت، اور کہانی ختم. یہاں ان کی لا علمی، ان کی غلط فہمی، مسکنسیپشن کو درست کیا جا رہا ہے، ان کی اگنورنس کو درست کیا جا رہا ہے. کیسی بات نہیں.
اگر تم نے یہ سمجھا کہ ایک زندگی اور ایک موت، نہیں. کیا ہے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم پہلے بے جان تھے. یہ عالم ارواح کی بات کی جا رہی ہے، جب روحیں بنا دی گئی تھیں. سب سے پہلے ساری روحیں، ساری سولز بنا دی گئیں. یعنی آدم علیہ السلام کی روح اور دنیا میں آنے والے آخری انسان کی روح ہم عمر ہیں، برابر ہیں. یہ ساری روحیں اکٹھی بن گئی تھیں. حدیث میں الفاظ آتے ہیں جنود مجندہ، لشکروں کے لشکر تھے روحوں کے. اور ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انشاءاللہ ہم سورہ اعراف میں یہ پڑھیں گے. سب نے جواب دیا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہ ہیں اس بات کے اوپر. تو یہ روحیں بنا دی گئیں. اس کے بعد اب دوسرا دور کیا آیا کہ روحوں کو یوں سمجھیے کہ سلا دیا گیا، کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا. یہ پہلی موت ہو گئی. کنتم امواتن کا ذکر ہے نا، جب روحوں کو سلا دیا سمجھے یہ ایک طرح کی موت ہو گئی. فَأَحْيَاكُمْ، پھر تم کو زندہ کیا. اب یہ جو زندگی ہے، دنیا میں ہم آتے ہیں، ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں بچے کا جسم تیار ہو رہا ہوتا ہے تو فرشتہ روح لا کر اس میں ملا دیتا ہے. روح اور جسم مل گئے، ہم دنیا میں پیدا ہو گئے. پھر کیا ہوگا؟ ثم یمیتکم، موت آئے گی. روح واپس جہاں سے آئی تھی وہاں لوٹ جائے گی، اور جسم جہاں سے آیا تھا وہاں مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا. پھر ثم یحییکم، پھر وہ تم کو اٹھائے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. یہ آخرت کی زندگی ہے، اور اس کے بعد کوئی موت نہیں، اس کے بعد کوئی موت نہیں. تو پتہ کیا چلا کہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. انسان کی زندگی دائمی ہے، ایور لاسٹنگ ہے، ٹیمپرری نہیں ہے، عارضی نہیں ہے، پرماننٹ ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. آگے فرمایا آیت 29 هو الذی، وہی ہے اللہ، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی. تم دیکھو تو کیا کچھ تمہارے لیے اس نے بنایا ہے. اس قدر اس کے احسانات ہیں تمہارے اوپر. اگر مانو زمین کو پوری طرح تمہارے لیے فرنش کر دیا، بن مانگے، وداؤٹ آسکنگ تمہیں سب کچھ دے دیا جس کی تمہیں ضرورت تھی. اپنی ضروریات کو ہم نہ پہچان سکتے تھے، نہ ان کا انتظام کر سکتے تھے. تو کتنی ناشکری ہے کہ جس کی دی ہوئی آکسیجن میرے لنگز میں، میرے پھیپھڑوں میں جا رہی ہو، میں اسی دینے والے کا صاف انکار کر دوں. کسی کو میں پانی پلاؤں اور مجھے شکریہ نہ کہے تو مجھے برا لگے، ہم کہیں احسان فراموش. اور جس نے پانی بنایا، پانی پلانے والے کو بنایا، اس کو پہچانوں بھی نہ، اس کے وجود کا انکار کر دوں، تو میں خوش کیسے رہ سکتی ہوں؟ اپنی بربادی کا، اپنی اداسی کا ایک نسخہ ہے جو انسان خود اپنے لیے لکھ لیتا ہے اللہ کا انکار کر کے. نہ وہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، نہ بندوں کا. ضمیر بھی اس کو چین لینے نہیں دیتا. تو سوائے فکروں کے اور سوائے مایوسیوں کے اور دکھوں کے اور کیا آئے گا زندگی میں؟ کچھ بھی نہیں آئے گا. اتنا اللہ تعالیٰ نے دیا، سب کچھ بنایا جو زمین میں ہے تمہارے لیے. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. استوا ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں مساوات، برابری. خط استوا کہا جاتا ہے ایکویٹر کو، جو دنیا کو 2 برابر برابر حصوں میں تقسیم کر دے. تو استوا جو لفظ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، اس کے معنی ہے سیدھا کھڑا ہونا. اس لیے کہ انسان جب سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو بیلنس کر کے کھڑا ہوتا ہے. جب الہ کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے استوا الہ، تو مطلب ہوتا ہے متوجہ ہونا. سما
جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں سین میم الف، سما یسمو کا مطلب ہوتا ہے بلندی، ہائٹ۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے، آسمانی آفات سے بچانے کے لیے بہت مضبوط نظام قائم کر دیا۔ ہر چیز پر وہ قادر ہے، ہر چیز کا وہ عالم ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے، زمین کو بھی جانتا ہے، آسمان کو بھی جانتا ہے۔ اور اے انسان، تو آسمان اور زمین کے درمیان ہی ہے نا، چھوٹی سی ایک مخلوق۔ تو اللہ ہی کے علم پر بھروسہ کرو، اسی کی حفاظت طلب کرو، اسی سے مانگو، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اونچا اونچا مانگو گے تب بھی سن لے گا، دل ہی دل میں پکارو گے تب بھی سن لے گا۔ اتنی زبردست تمہارے لیے اس نے بساط بچھا دی، اتنا زبردست تمہارے لیے ارینجمنٹ کر دیا۔ تم دیکھو ہر چیز دنیا کی تمہیں ہی سرو کر رہی ہے، ہر چیز انسان کو سرو کر رہی ہے نا دنیا کی، لیکن انسان تو کسی کو سرو نہیں کر رہا۔ جو بنایا جاتا ہے فوڈ سائیکل، اس میں بھی سب سے اوپر انسان ہے۔ انسان ہر چیز کھاتا ہے، انسان کو تو کوئی نہیں کھاتا عام طور پہ۔ تو کیا انسان کو اللہ نے ایسی بنا دیا بائی دا وے کہ بس چرے چگے یہاں پر خوش رہے، کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ انسان کو ایسے اسکاٹ فری چھوڑ دے؟ دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے اللہ نے بنائی، اور انسان کو بنایا ہے آخرت کے لیے۔ ہمارا ٹھکانہ آخرت ہے۔ آیت نمبر 30 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہاں سے انسان کی تخلیق کا، انسان کی کریشن کا ذکر شروع ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ انسان کا مقام اور مرتبہ بھی، اس کی پوزیشن بھی ہمیں پتہ چلے گی۔ ذکر آیا ملائکہ کا۔ ملائکہ کا مادہ لام حمزہ کاف ہے، مطلب ہوتا ہے پہنچا دینا۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے۔ عربی زبان میں الوکا لفظ ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پیغام۔ تو ملک یا ملائکہ کا مطلب ہوتا ہے پیغامبر، پیغام پہنچانے والے، میسنجر، جن کو کہ ہم فرشتے کہتے ہیں، اینجلز۔ فرشتے اللہ تعالیٰ اور دوسرے مخلوقات کے درمیان ایک اوتھینٹک، قابل اعتماد واسطہ ہیں۔ حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔ تو نورانی مخلوق ہونے کی وجہ سے اللہ سے فرشتے قرب رکھتے ہیں، نیئرنس ہے اللہ سے، اور مخلوق ہونے کی وجہ سے، کریشن ہونے کی وجہ سے انسانوں سے قرب رکھتے ہیں۔ فرشتے کوئی روبوٹس کی طرح نہیں ہیں کہ ان کی اپنی کوئی عقل نہ ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس رکھنے والی مخلوق نہیں ہے، یہ اپنی عقل رکھتی ہے، عقل والی مخلوق ہے، انٹیلیجنس ہے ان کے اندر، شعور ہے ان کے اندر، یہ خود سوچ سکتے ہیں۔ اس کا ہمیں اس میں انشاءاللہ ثبوت ملے گا آگے آیات میں۔ خلیفہ کا لفظ خلیف سے ہے، خلیف، خلفہ، خا لام فا کا مطلب ہوتا ہے ایک انسان کا دوسرے انسان کی جگہ کھڑا ہو جانا۔ ایک انسانوں کی نسل چلی گئی، دوسری نسل آ گئی، نسل در نسل آنے والے، جنریشنز آفٹر جنریشنز، ایک گروہ کے بعد دوسرا گروہ۔ تو اللہ نے خلیفہ بنایا، ریپرزینٹیٹیو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، نائب، وائس روئے۔ تو یہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا جب اس کا اظہار فرمایا اپنے ارادے کا، تو یہ نہیں کہا کہ میں زمین کا مالک بنانا چاہتا ہوں، اونرشپ کی بات ہی نہیں ہے، خلیفہ کی بات ہے۔ ریپرزینٹیٹیو وہ ہوتا ہے جو کہ اصل حکومت سے احکامات لیتا ہے، آرڈرز لیتا ہے، ہدایات، انسٹرکشنز لیتا ہے، اور ان کے مطابق حکومت چلاتا ہے۔
جب فرشتوں کو اس بات کا پتہ چلا، قالو، انہوں نے عرض کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور وہ خون بہائے گا؟ دیکھیے، اس سے پتہ چلا نا کہ یہ غیر عاقل مخلوق نہیں ہے، ان کا اپنا تھنکنگ پروسیس ہے، سوچتے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کیا کہ یہ خلیفہ تو فساد مچائے گا اور خون بہائے گا۔ یفسکو مادہ اس کا سین فا کاف ہے، سفیکا مطلب ہوتا ہے خون بہانا، بلڈ شیڈ کرنا، اسی سے لفظ سفاک بنا ہے، ہم کہتے ہیں بڑا سفاک ہے فلاں شخص۔ دماغ، دم کا مطلب ہوتا ہے خون، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی دم دے دو، کوئی غلطی ہو جائے حج میں یا عمرے میں تو دم دیا جاتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو خون بہائے گا اور فساد مچائے گا۔ انہوں نے یہ کیوں سوچا؟ اس کنکلوژن پر، اس نتیجے پر کیسے پہنچے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی کو ریپرزینٹیٹو بنا کر بھیجا جاتا ہے، نائب بنا کر بھیجا جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ اختیارات بھی اس کو دیے جاتے ہیں، کچھ آٹونومی بھی اس کو دی جاتی ہے۔ جب آٹونومی دی جاتی ہے، اختیار دیے جاتے ہیں، تو اس بات کا بھی امکان، اس بات کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ شخص اپنے اختیارات کا غلط استعمال بھی کر سکتا ہے، مس یوز کرے گا اپنے پاورز کو، اور جب مس یوز کرے گا تو فساد ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ انسانوں سے پہلے جنوں کی تخلیق ہو چکی تھی، اور یہ سورہ رحمان میں ہم بات پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بنایا من قبل، پہلے۔ وہ بھی بااختیار ہستیاں ہیں جن۔ جب جن زمین پر بسا کرتے تھے تو انہوں نے بھی بہت ہنگامہ کیا اور فساد کیا تھا۔ تو اس آبزرویشن کی بنیاد پر، اس مشاہدے کی بنیاد پر فرشتوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ نئی جو مخلوق بن رہی ہے، جو لیٹسٹ مخلوق بن رہی ہے، یہ بھی یہی سب کچھ کرے گی۔ آگے انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ نسبح مادہ اس کا سین باہا ہے، مطلب ہوتا ہے ٹو فلوٹ، تیرنا، گردش کرنا۔ فرشتے اللہ کے احکامات پورے کرنے میں تیزی سے مصروف رہتے ہیں، یہ عملی تسبیح ہے ان کی، اور زبان سے بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، حمد بھی کرتے ہیں اللہ کی۔ تقدیس پاکی بیان کرنا، مقدس قرار دینا، ہولینس۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تیری حمد و ثنا تو ہم کر ہی رہے ہیں، اور اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف تو کائنات کا چپا چپا، پتا پتا کر رہا ہے۔ اگر اللہ کو انسانوں سے بھی صرف حمد اور تسبیح کروانی ہوتی تو فرشتے کافی تھے۔ ایک اور بات پتہ چلی کہ انسان کی تخلیق کا مقصد، انسان کی کریشن کا مقصد صرف حمد اور ثنا کرنا نہیں ہے، کچھ اور بھی مقصد ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔